السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت بہت سارے مسائل ان کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ منکرین حدیث اور اہل قرآن کا ہے۔ اب اس چیز کو سب سے پہلے تو سمجھ لیں، ایک گروہ ایسا ہے جو بالکل حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حدیث جو ہے ایک ٹائم ایک وقت کے لیے آئی تھی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے حدیث کی بات ختم ہو گئی۔ دوسرا گروہ ایسا ہے جو حدیث کا کچھ حصہ مانتا ہے اور کچھ نہیں مانتا، جو ان کے مطلب کے مطابق بات ہوتی ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے، اور جو ان کے مطلب کے خلاف ہو جائے وہ نہیں مانتے۔ اب تیسرا گروہ ایسا ہے جو حدیث کو عقل پر چیک کرتا ہے، عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ عقل کے مطابق حدیث ہو اس کو مان لیں، اور عقل کے مطابق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ اب ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو مطلق یہی کہتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، جبکہ قرآن مجید کے نصوص میں یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ عام اور مشہور آیات ہیں۔ میں صرف تھوڑی سی بات ابتدائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم پراپر اس پر کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کو ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اب اس میں پہلی بات تو سمجھ آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی، قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس اللہ کی اطاعت فرما برداری کے لیے قرآن کی نص موجود ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُول کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُول کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُول قرآن ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ چلیں اس سے تھوڑا سا آگے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کی بات کو مانا، ان کی سنت پر چلا، ان کے بتائے ہوئے احکام کو فالو کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں پر ہے؟ منکرین حدیث، اہل القرآن، منکرین بعض حدیث، منکرین حدیث ماتحت عقل۔ اب ان سے اتنی مثالیں ہیں قرآن مجید میں، اتنی مثالیں ہیں کہ ہم ساری مثالوں پر بات کریں گے آہستہ آہستہ۔ بھائی قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کو کون اس کی وضاحت کرے گا، اس کی تشریح کون کرے گا؟ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کا تعین کون کرے گا؟ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرے گی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اس کا یہاں پر یہ مراد ہے، اس کی تشریح یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے۔ بہت مثالیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ جدید گروہ اور قدیم گروہ ہر لحاظ سے اس فتنے میں لوگ شکار رہے ہیں، ہر دور سے رہے ہیں، لیکن لوگ بدلتے رہے۔ میں یہاں آج کی مجلس میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ باقی بات ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ فیصل آباد میں میرے کچھ جانے والے تھے، انہوں نے مجھے بلایا اپنے گھر پہ، میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں گا، پڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حدیث نہیں مانتے، ہم صرف قرآن مانیں گے۔ میں نے کہا بھائی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے جب پہلی دفعہ تعارف ہوا، یہ 2014 کی بات ہے، جب اہل قرآن کا تعارف ہوا۔ محمد یونس شہید، یہ لاہور کا ہے، اب غالباً ہے یا نہیں ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس وقت زندہ تھا۔ انہوں نے مجھے قرآن دیا۔ قرآن مجید جو ہے وہ عربی تو اس کی لکھی تھی، لیکن تشریح اور وضاحت اور الفاظ کا معنی تعین وہ اس کا خود کا تھا۔ اور جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ شادی میں ایک اس طرح بڑی ساری وہ کتاب کھلتی ہوتی ہے، ہم تو اس طرح کتاب کو کھولتے ہیں، وہ جو دوسری طرح سے ایسے تھدی کی طرح جو ہوتا ہے نا، کاپی جو ہوتی ہے بڑی والے۔ میں نے اس کو کھولا اور تھوڑا سا دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ مولانا محمد یونس شہید جو ہے یہ کس جنگ میں شہید ہوا ہے؟ وہ جو شخص تھا اس نے مجھے کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ زندہ ہے۔ مختصر سی بات جو سمجھانی ہے یہاں پر کہ وہ زندہ ہے۔ تو آپ شہید کو زندہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں، لیکن آگے حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے۔ میں نے جب تھوڑی سی تفصیل پوچھی، انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور میں ہے اور زندہ ہے، اور اس لیے زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو وہ بھی تو زندہ ہے نا۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ ہماری زندہ وہ ہے کس لحاظ سے ہے، کس انداز سے، کس لیول سے ہے، یہ ہمارے شعور سے بالا تر ہے۔ جب میں نے یہ بات کی کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہمارے شعور سے بالا تر چیز ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا، پھر میں نے ان کے ابتدائی 5-4 صفحات پر نشانات لگائے کہ یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں تو ان کو نکالو، ان کو نکالتے ہو تو تمہاری ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بحمد اللہ تعالی 2 بیٹے تھے اس کے اور ایک وہ خود تھا، ان کو سمجھ آ گئی اللہ کے فضل سے۔ اس وقت وہ ایک بہت اچھی مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں فیصل آباد میں۔ مقصد صرف یہ ہے ہمارا کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو شخص اعتراض کرتا ہے وہ اپنا ایک ہدف بھی بتایا ہمیں، وہ کس انداز سے اعتراض کر رہا ہے، مطلق اعتراض ہے اس کا، قرآن کے علاوہ وہ کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، تو بات سمجھ آئے، ہم اس کو اس انداز سے بات کریں گے۔ کچھ لوگ کچھ حدیثیں مانتے ہیں لیکن جو ان کے مطلب کے خلاف ہوتی ہے ان کو چھوڑتے ہیں، تو وہ کم از کم یہ چیز تو کلیئر کریں کہ وہ کس گروہ سے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے، یہ ہے کہ وہ اپنا بیک گراؤنڈ ہی نہیں بتاتے، سارا دن ایک باس میں، ایک مباحثے میں، ایک عنوان پر بات ہوتی رہتی ہے، جب آخر میں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو منکرین حدیث کسی لحاظ سے بھی ہے، صرف اہل قرآن ہے، اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ایک نقطہ نظر ہمیں بتائے، ہم اس سے بات کریں گے۔ دوسرا، میں ذاتی طور پر اپنے ان ساتھیوں اور علماء ساتھیوں کو، احباب کو، جو ایسے لوگوں سے جن کا واسطہ پڑتا ہے، ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان سے ایک پہلے تعین کروائیں کہ آپ کس چیز کو کس لیول سے مانتے ہیں۔ جب وہ اپنا ایک بتائیں گے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، پھر ان سے اس لیول سے بات کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو عقل کے مطابق ہیں، عقل سے بالا تر ہوں گے، ہم نہیں مانیں گے، پھر آپ اس لیول سے ان سے بات کریں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم معجزات کا انکار کرتے ہیں، عذاب قبر کا، تو وہ جب انکار کی بات کرتے ہیں تو ان کو اس لیول سے بات کریں۔ میں نے اکثر بحث دیکھی ہے، مباحثے دیکھے ہیں، اس میں اکثر طور پر جو ایک صحیح عقیدہ بندہ ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر رہا ہوتا ہے، وہ آخر میں جب پہنچتا ہے تو اگلا بندہ یہ کہہ دیتا ہے میں تو اس بات کو مان ہی نہیں رہا۔ یہ باتیں سب سے پہلے تعین کروائیں
ان باتوں کو سب سے پہلے ریٹن میں یا الفاظ میں ان سے لیں۔ جیسے آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہے، ایک شیعہ کا بڑا نام ہے اس کا بہت، تو عتیقر منالوی حافظ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے بات طے کر کے شروع کی، وہ شروع بات سے بھاگ گیا۔ اب جب کسی بات کو طے کرتے ہیں تو اس میں ہر لحاظ سے فائدہ ہے، ہر چیز کو واضح کرو، لکھواؤ نہیں، کم از کم ان سے بیان لو، اور ایک ایک بات کو پہلے جانچو اور اس کے بعد اس سے بات شروع کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرے گا۔